شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو چینل اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے، اور اسی ہی کی دوسری ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو ہماری اس پوری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اور اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع۔ آپ کی تواضع سب سے زیادہ تھی اور وقار میں سب سے بڑھ کر تھے۔ تکبر کا شائبہ تک نہ تھا۔ جب بھی کہیں جانے کے لیے سوار ہوتے تو اپنے پیچھے اپنے غلام یا دوسرے شخص کو سوار کر لیتے تھے۔ جو سواری مل جاتی اس پر سوار ہو جاتے، کبھی گھوڑے پر، کبھی اونٹ پر، کبھی خچر پر، کبھی گدھے پر سوار ہو جاتے اور کبھی پیدل چلتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ ایسا تھا کہ کہیں بھی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، مساکین کو ساتھ کھلاتے تھے، جو لوگ اخلاق میں افضل ہوتے ان کا اکرام کرتے اور اہل شرف کے ساتھ سلوک کر کے ان کو خوش کرتے تھے، صلہ رحمی فرماتے، نہ کہ اس طرح پر کہ ازاح کو ان سے افضل شخصوں پر ترجیح دیں، کسی پر ظلم نہ فرماتے، جو آپ کے سامنے عذر کرتا اس کا عذر قبول کر لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور ہنسی کے بارے میں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ فصیح اور شینی تقریر کرتے اور فرماتے کہ میں زیادہ فصیح ہوں، اور جنت کے لوگ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بولی میں گفتگو کریں گے، اور آپ کم سخن نرم گفتار تھے۔ آپ کی تقریر پروئے ہوئے موتیوں کی سی لڑی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح زیادہ گفتگو نہ فرماتے تھے، آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا اور تم اس قدر اس کو پھیلاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو زبان پر قابو رکھنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے، گفتگو کرتے وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ زبان کی بے باکیاں اعمال حسنہ کو بے وزن اور بے نور کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں بیان کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو متانت و سنجیدگی کا اعلیٰ نمونہ ہوتی۔ گفتگو کے سلسلے میں آپ کا اصول تھا کہ اچھی گفتگو کرو ورنہ خاموش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ہمیشہ یہ آیت رہتی، قول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سنجیدہ اور بامقصد گفتگو فرماتے اور اسی کی لوگوں کو تلقین فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجہ مبارک کے بارے میں بات کریں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہجہ دھیما ہوتا، جس میں محبت اور الفت، رحمت و شفقت کی حلاوت اور شیرینی ہوتی۔ دوست تو دوست، دشمن بھی آپ کی بات سننے کے بعد کاٹنے کی جرأت نہ کرتا۔ مخاطب کو پورے الفاظ سے گفتگو کرنے کا موقع دیتے اور پوری توجہ اور انہماک سے اس کی گفتگو سنتے اور پھر اطمینان سے اس کے سوال کے جواب دیتے، مختصر الفاظ میں تشفی بخش جواب دیتے، طول و طویل کلام سے احتراز کرتے تاکہ سننے والا اکتا نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان کریں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گیا، میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا آپ کے اخلاق قرآن ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ مکارم اخلاق کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ پاک مکارم اخلاق کو پسند کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت میں خوش اخلاق کے سوا کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوپی مبارک سر سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی اور اونچی ٹوپی کبھی استعمال نہیں فرمائی۔ ابو قبصہ انماری سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کی ٹوپیاں چپٹی سر سے لگی ہوئی ہوتی تھیں، اونچی نہیں ہوتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ کے نیچے
टोपी का इल्तिज़ाम रखते थे। फरमाते हैं कि हम में और मुशरिकीन में भी फ़र्क है कि हम टोपियों पर इमामा बांधते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमामा बांधते तो उसका शिमला 2 शानों के दरमियान लटका लेते और कभी दाएं जानिब और कभी बाएं जानिब डाल लेते और कभी तहतुल हनक ठोड़ी के नीचे लपेट लेते थे। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे और ज़ुबान से ये जुमले इरशाद फरमा रहे थे, आंखें रो रही हैं और दिल गमज़दा है और हम सिर्फ वही बात कहते हैं जिससे हमारा रब राज़ी होता है। ए इब्राहीम, तेरी जुदाई पर हम गमज़दा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र। हज़रत अनस बिन औफ फरमाते हैं कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा सजदा किया कि मेरा ख्याल होने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज़ कर गई है। करीब गया तो आपने सर मुबारक सजदे से उठाया तो मैंने पूछा, इतना लंबा सजदा? मुझे डर लगा कि आपकी रूह परवाज़ कर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस शख्स ने आप पर दरूद भेजा मैं उस पर रहमत नाज़िल करूँगा और जिसने सलाम किया मैं उस पर सलामती करूँगा, इसलिए मैंने सजदा शुक्र बजा लाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ाका। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाया और अक्सर फ़ाका पर फ़ाका किए जाते थे। एक और रवायत में आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले एक एक महीना उस तरह से गुजारते थे कि घर में ना आग सुलगाई जाती और हमारा खाना यही होता, खजूर और पानी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की बुराई और ऐब में शामिल ना होते थे। दोस्तों से फरमाते, मेरे पास किसी की शिकायत ना करो, मैं चाहता हूँ कि जब दुनिया से जाऊँ तो मेरा दिल सब की तरफ से साफ़ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट के बारे में बयान करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर मुस्कुराते थे और कभी कभी हंसते थे। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा नहीं लगाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेदारी के बाद का अमल अगर बयान करें तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब नींद से बेदार होते तो अपने मुंह को मिसवाक से अच्छी तरह रगड़ कर साफ़ करते थे। हमारी आज तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि इस तरह की नई और इस्लामिक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, सेहत व तंदुरुस्ती और कामिल ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन।